الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا قائم الصلاۃ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار نماز قائم فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ناظرین کرام، کوشش کیا کیجئے روز قرآن پاک جو ہے وہ ضرور کھولا کریں، اور علم کی کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ ضرور حاصل کریں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، جب تو صبح کرے اور کتاب اللہ میں سے کوئی آیت سیکھ لے تو تمہارا یہ عمل تمہارے لیے 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور جب تو صبح کرے اور ابواب علم میں سے کوئی ایک باب سیکھ لے تو یہ تیرے لیے 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ نمازیں پڑھنے سے بہتر جو کام ہے اس کو بھی سمجھیں، اور نماز جو فرض ہے اس کی بھی باقاعدہ پابندی کیجیے۔ جناب، آج ناظرین کرام ظاہر ایک ایسا موقع ہے اور ایک ایسا دن ہے کہ جس دن کی یاد جو ہے وہ دل کو بڑا ملول کر دیا کرتی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ دل کو بڑا پژمردہ کر دیا کرتی ہے۔ جگر جو ہے وہ چھلنی ہو جایا کرتا ہے، پارا پارا ہو جایا کرتا ہے، اور سوچوں میں، تصورات میں جب وہ پورا منظرنامہ آتا ہے تو آپ یقین مانیے زبان جو ہے بالکل خاموش ہو جایا کرتی ہے، اور اشک جو ہے وہ بولنا شروع کر دیا کرتے ہیں، کیونکہ معاملہ ہی کچھ ایسا۔ آج پہلی سفر ہے، آپ جانتے ہیں، اور ایک پہلی سفر جو ہے وہ اپنا 61 ہجری میں آئی تھی۔ بڑی قیامت خیز پہلی سفر تھی ناظرین، بڑی قیامت خیز تھی۔ آپ کے ذہن میں ہے نا کہ واقعہ کربلا جو ہے بپا ہو چکا ہے، اور آپ کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ 72 نفوس قدسیہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں، اور آپ کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر اور ان کے رفقا، ان کے اہل بیت اطہار کے جسم اطہر کو جو ہے، جسمان اطہر کو جو ہے وہ باقاعدہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیا گیا، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں ناظرین، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کے سرائے اقدس جو ہے ان کے تنہائے اقدس سے جدا کر دیے گئے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ باقی قافلے کے جتنے بھی لوگ موجود تھے، جن میں پاک بیبیاں موجود تھیں، امام زین العابدین علیہ السلام موجود تھے، امام محمد باقر علیہ السلام موجود تھے، ان سب کو جو ہے باقاعدہ اونٹوں پر باندھ کر جو ہے وہ پہلے ابن زیاد کے ظلمت قدے کے اندر، ظلمت قدہ کہتا ہوں میں، ظلمت قدے کے اندر جو وہ لایا گیا، اور جتنی بے توقیری معاذ اللہ سرحائے اقدس کی گئی، خاص طور پہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کی، اور جس طرح سے ان کو جو بازاروں میں گھمایا گیا وہ آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے ناظرین۔ لیکن معاملہ اب دیکھیں، آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ ساری کربلائیں اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ پہ اتر چکی ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہاں سے خط آ چکا ہے، یعنی یزید کے ظلمت قدے سے، جو کہ ہیڈ کوارٹر ہے یوں کہیے کہ تمام تر جبر کا اور ظلم کا اور قہر کا، وہاں سے خط آ چکا ہے کہ ابھی جتنے بھی سرحائے اقدس ہیں ان کو، ان کے جو باقی لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ روانہ کر دیا جائے دمشق کی جانب۔ دمشق کا جو سفر بنتا ہے ناظرین، یہ ذہن میں رکھیے گا، کوفے سے لے کے دمشق یعنی ڈیماسکس اور کوفے کے درمیان کا جو تقریباً ڈسٹنس بنتا ہے وہ 1000 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے۔ اب آپ سوچئے 1000 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے، اور شہادتیں بھی ہوئی ہیں، اتنے دن بھی ہو چکے ہیں، قید و بند کی صحبتیں بھی ہیں، کھانا پینا کیا ہوگا، اور جو تکالیف کا مطلب ایک قیامت خیز منظر ہے اس کو آپ بیان نہیں کر سکتے۔ اس کیفیت کے اندر اب بچے ہوئے قافلے کو باقاعدہ لے کے جایا جا رہا ہے، کہاں؟ ڈیماسکس میں، یعنی دمشق میں۔ اور دمشق میں عالم یہ ہے کہ یزید جو اس وقت کا فرعون ہے، اس نے باقاعدہ گانے باجے کا اہتمام کیا ہوا ہے، اس نے جشن کا سما کیا ہوا ہے، ایک عجیب رونق کا سما ہے، کیونکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اپنی فتح کا باقاعدہ اعلان کرنا چاہتا ہے کہ میں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زیر کر دیا، لیکن وہ کیا جانتا ہے، زیر تو وہ ہو گیا، اصل میں وہ سر تھا جو سر بلند ہو گیا، اور سر بلند ہی رہے گا انشاءاللہ۔ تو بات یہ ناظرین کہ وہ اس کیفیت کے اندر وہاں پر یہ قافلہ پہنچتا ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے گا کہ پاک بیبیاں بھی موجود ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام موجود ہیں، بچے موجود ہیں، اور جس وقت یزید کے ظلمت قدے کے اندر ناظرین یہ اہل بیت اطہار، یہ نفوس قدسیہ جو بچے کچھ تھے جو پہنچے ہیں، تو جس انداز سے اس نے امام علی مقام کے سر اقدس کی بے توقیری کی ہے معاذ اللہ، اس سر اقدس
اقدس کی، جس سر اقدس کو میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے، ناظرین چوما کرتے تھے، ان لمحہ مبارک کو چوما کرتے تھے، اس وجود کو سونگا کرتے تھے۔ ریحانت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کی بے توقیری سر ظلمت قدا اس نے کی ہے۔ اور اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے جو کردار ادا کیا ہے ناظرین، خواتین کی تاریخ میں، خواتین کی دنیا میں وہ کردار کوئی اور خاتون سوچ بھی نہیں سکتی۔ یعنی اگر کسی خاتون کو اپنے مقام اور مرتبے کو بنانا ہے تو پھر اسے اس کردار کو دیکھنا ہوگا جو زینبی کردار ہے، یعنی جو مصطفی مشن کسی سرٹن ٹائم پہ حسینی مشن میں تبدیل ہوا، اس مشن کو زینبی مشن میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے تبدیل کیا، اور مشن مصطفی کے علم کو جو کہ حسینی علم میں تبدیل ہوا، اس حسینی علم کو زینبی علم میں تبدیل کر کے رہتی دنیا تک یزیدیت کو اور حسینیت کو جو الگ الگ کر کے رکھ دیا، اور یزیدیت کے منہ سے ایک جو نقاب تھا مکر و فریب کا، جھوٹ کا، وہ تمام کا تمام جو ہے نوچ لیا۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام کے بس آخری جملوں پر بات ختم کر رہا ہوں کہ بس آپ نے بہت طویل ظاہر خطبہ آپ کا جامع مسجد دمشق میں تھا، لیکن جس وقت اذان ہوئی تھی اور اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں بلند ہوئی تھی، ایک جملہ آپ نے فرمایا تھا، اور یہ فرمایا تھا نا، یزید ذرا سن لے، یہ نانا کس کے ہیں؟ یہ جو اذان میں آوازیں کس کے ہیں؟ یہ نانا ہمارے ہیں، تیرے نانا نہیں ہیں۔ بس یہاں پہ آ کے بات ختم ہو گئی کہ جن کے نانا ہیں کل بروز محشر وہ اپنے نانا کے ساتھ موجود ہوں گے، اور جنہوں نے ظلم کیا ہے کس منہ سے وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے۔ آئیے جناب آتے ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب موجود ہیں، دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب موجود ہیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب موجود ہیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آخر میں ملک کے معروف شناخت جناب محمد شاہ زیب جاوید گنجیالوی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ سے آغاز کرتے سب سے پہلے ظاہر ہے یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا جو قافلہ ہے اب کوفے سے دمشق کی جانب جو ہے وہ روانہ کیا جا رہا ہے، بڑا قیامت خیز منظر ہے، ذرا اس کو بیان کیجئے۔ ایک تو یہ کہ کن کن تکالیف سے گزرے، اس کو تو آپ بیان نہیں کر سکتے، بس اس کا ذکر کیجئے، کن کن منازل سے گزرے، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کی جو کرامات جو ظاہر رہتی دنیا تک بیان کی جاتی رہیں گی۔ آغاز کیجئے۔ بہت شکریہ جنید بھائی۔ یکم صفر کی مناسبت سے آج کا یہ موضوع کہ یزید کے ظلمت قدا میں اہل بیت اطہار جیسی مقدس ہستیوں کی تشریف آوری اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے سر انور کی تشریف آوری، یقیناً یہ سارے واقعات بڑے دل گداز ہیں، دل سوز ہیں، اور ہم سب کے لیے بلکہ ہر کلمہ گو کے لیے یہ واقعات یقیناً بڑے بوجھل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حق کی معرفت عطا فرمائے اور ان ہستیوں کے ساتھ پوری طرح سے وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے جو مظالم ہوئے واقعہ کربلا سے پہلے بھی بہت سارے ہیں جو تاریخ کے اوراق پہ رقم ہیں، اور خود واقعہ کربلا کس بڑے ظلم کی داستان ہے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا، ان تینوں مراحل کی اذیتیں اگر ہم تاریخ کے اوراق پہ دیکھیں تو یقیناً خون سے لکھی ہوئی ایسی داستانیں ملتی ہیں کہ جن کو پڑھ کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ سارا ظلم و ستم کن کے ساتھ روا رکھا جا رہا تھا؟ ان ہستیوں کے ساتھ کہ جن کی رگوں کے اندر خون مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو آقا علیہ السلام نے اپنے کندھوں پر سوار فرمایا، اور جن کے لاڈ اٹھائے یوں کہ کبھی آپ نے خطبہ جمعہ کو موقوف فرمایا اور کبھی آپ نے سجدے کو طویل فرمایا، اور ان ہستیوں کے ساتھ اور ان مقدس ہستیوں کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کوفہ سے دمشق کی طرف جو سفر ہوا، ابن زیاد نے رجز بن قیس کی سربراہی میں، اس کی نگرانی میں یہ اس قافلے کو بھیجا یزید کی طرف، اور آپ نے جو لفظ استعمال کیا ظلمت قدا، یقیناً اردو لٹریچر کے اندر دربار کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، ہوتا ہے، مگر چونکہ دربار کا لفظ اپنے اندر ایک مثبت معنویت رکھتا ہے، تو جب ہم حضرت علی حجویری کے آستانے کو دربار کہتے ہیں، اور جب ہم حضرت بابا فرید کے آستانے کو دربار کہتے ہیں، اور پھر ساتھ لکھا ہو یزید اور یزید کے ساتھ بھی دربار کا لفظ لکھا ہو،
تو یقیناً زباں پر بھی گراں گزرتا ہے، دل پر بھی گراں۔ اچھا، یہ آپ کی ایمانی کیفیت ہے، میں نے یہ سوال آپ سے نہیں کیا تھا جی ہاں، یہ سر یہ آپ نے اپنی کیفیت میں بیان کیا، اور میرا بھی سٹینس یہی ہے اور یہ دربار کے لفظ کے حوالے سے، اس وجہ سے میں نے ظلمت قدا لفظ استعمال کرنا اور یہ کیفیت میں صرف یہاں نہیں بیان کر رہا، بلکہ میں نے اکثر جگہوں پر جہاں محرم الحرام شریف کے حوالے سے خطابات کیے، میں نے یہ لفظ ہر جگہ کم و بیش بیان کیا کہ دربار کا ایک تقدس ہے، اردو زبان میں مثبت معنویت ہے، تو لہٰذا ہم اس کے ساتھ اسے منسوب کرنا، کوئی بھی مثبت نسبت جو ہے یزید کی طرف نہیں ہونی چاہیے، بات یہ ہے بس، یعنی ہمارا دل گوارا نہیں کرتا کہ اس کی طرف کوئی مثبت چیز منسوب کی جائے۔ تو یزید کے ظلمت قدا میں جب یہ مقدس ہستیاں وہاں پہنچتی ہیں تو دیکھیے وہ جو سارا سفر تھا، ایک تو وہ سفر اذیت کا ہے، دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ مستورات اہل بیت مصطفیٰ، جس میں خود سیدہ زینب سلام اللہ علیہا تشریف فرما ہے، سیدہ سکینہ تشریف فرما ہے، تو وہ مستورات اہل بیت مصطفیٰ اس قافلے کے ساتھ جا رہی ہیں، اور ساتھ کون ہیں سوائے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے؟ کوئی مرد اس قافلے کے اندر موجود نہیں ہیں، بلکہ صرف سر انور ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے، یا بعض روایات کے مطابق دیگر شہداء کے سر بھی موجود تھے۔ اور یہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو سروں کو جس انداز میں وہ نیزوں پر اٹھائے ہوئے جا رہے تھے، اور جو کچھ اعلانات ان کو لکھ کر دیے گئے تھے کہ یہ راستے میں بیان کرتے جانا ہے کہ معاذ اللہ یہ باغی ہیں، معاذ اللہ یہ وہ ہیں، معاذ اللہ یہ وہ ہیں، یہ کرتے جانا، وہ سارا کچھ جب وہ پاک دامن بیبیاں اور یہ نفوس قدسیہ سنتے ہوں گے تو پھر ان کی کانوں پر اس کی اذیت کا عالم کیا ہوگا، جن کی آنکھیں کربلا کے مناظر کو دیکھ چکی تھیں، اب ان کے کان جو کچھ سن رہے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا کیا ہے، یہ خلاف حقیقت جو بیان کیا جا رہا ہے، نیریٹو جو آگے لے کے چل رہے ہیں، یہ سب کیا ہے، تو وہ اذیت کا عالم کیا ہوگا، ذہنی نفسیاتی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے۔ مگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور سے جو کرامات کا ظہور ہوتا ہے، جو شرف اور تکریم کا ظہور ہوتا ہے، جن عجائبات کا ظہور ہوتا ہے، وہ عجائبات دیکھیے میدان کربلا سے پہلے نہیں ظاہر ہوئے، اور وہ بعد میں اس لیے ظاہر ہوئے، پہلے ابتلا تھی، اور اب ان ظالموں کو عبرتناک انجام سے دوچار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیزوں کو ظاہر فرمایا، اور یہ قانون قدرت ہے۔ اس میں سے ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ مثلا راستے میں ایک جگہ اس قافلے نے پڑاؤ کیا، وہ تو جو کچھ بیان کر رہے تھے کرتے چلے جا رہے تھے، مگر ایک گرجا تھا، اس کا ایک راہب تھا، اس نے جب وہ سارے قافلے کی ظاہری کیفیت دیکھی، پھر کچھ داستان جاننا چاہی، اور اسے معلوم ہوا کہ یہ تو اس امت کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے اور ان کے نواسے ہیں جن کے ساتھ یہ ظلم و ستم روا رکھا گیا ہے، تو اس کے دل کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ انبیاء کرام کے تو تبرکات کے ساتھ کیا عقیدہ ہوتا ہے اور کیا عقیدت ہوتی ہے، یہ جائے کہ ان کا خون مبارک ہو اور ان کے اہل بیت اطہار کی ہستیاں ہوں، تو اس نے ان سے کہا کہ آپ ایک رات میرے پاس قیام کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اس نے 10,000 درہم کی آفر کی اور امام علی مقام کے سر انور کو حاصل کیا، اور پھر ساری رات جس طرح اس نے محبت اور عقیدت کے ساتھ وہ وقت گزارا، اللہ نے اس کے دل کے اندر بھی وہ نور کی روشنی ڈال دی کہ اس کا مقدر چمک اٹھا، اور جس طرح اس نے اہل بیت اطہار کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ایمان کی دولت سے نوازا۔ اور وہ جو واقعہ میں ملتا ہے کہ امام علی مقام کے سر انور سے آواز آئی تو وہ قاری قرآن کو آپ نے جواب عطا فرمایا، جب اس نے پڑھا کہ اِنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا، تو آپ کے سر انور سے آواز آئی کہ اِنَّ حَمْلِي وَقَتْلِي أَعْجَبُ، اس سے زیادہ عجیب تھی، ذرا میری طرف تو دیکھو، وہ تو ظالم بادشاہ سے اپنی جان بچانے کے لیے راہ رخصت کے مسافر ہوئے تھے اور غار میں جا کے چھپے تھے، حسین نہ تو راہ رخصت کا مسافر ہوا ہے نہ کسی غار میں چھپا ہے، بلکہ میدان میں آیا ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باطل کے سامنے کلمہ حق بلند، اور اس سے زیادہ عجیب یہ ہے کہ وہاں تو مطلب اصحاب کہف تھے، یہاں تو آل رسول ہے جن کے ساتھ ظلم۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سر اقدس کی بات ہوئی، جب ظاہر یزید کے اپنے ظلمت قدے میں یزید نے سر عام مطلب جس انداز سے ایک تو مکر و فریب اور جعلسازی سے کام لیتے ہوئے لا علمی کا اظہار کیا، یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ کسی کی حکومت ہو
اور اس حکومت میں جو ہے اس سرزمین کے اوپر آپریشن ہو اور جو اسٹیٹ کا مطلب ہیڈ ہو وہ یہ کہے کہ میرے تو علم میں نہیں ہے، تو وہ کہاں پر تھا اسٹیٹ کا ہیڈ جو ہے؟ تو وہ تو اسٹیٹ کا اس وقت جبری طور پر ہیڈ ہی تھا نا بنیادی طور پہ. تو ایک تو بات یہ وہ جو مکر اس نے کیا. دوسرا امام علی مقام کے سر اقدس کے ساتھ جس طرح سے اس نے گستاخیاں کی ہیں، اور اس وقت جو ایک صحابی رسول حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایمانی کیفیت تھی، حب اہل بیت کی کیفیت تھی، اس پہ ذرا گفتگو کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یزید کے بارے میں اور اس کی نحوستوں اور بدبختیوں کے بارے میں جو گفتگو ہو رہی ہے، ہمیں علم اور تحقیق کا دامن ہمیشہ ہاتھ میں رکھنا چاہیے. اپنے جو ذرا تحقیق کے باب میں محتاط لوگ سمجھے جاتے، مولانا مودودی جیسے بندے نے بھی یہ سارے واقعات لکھنے کے بعد یزید کے جرم کے ثبوت کے بارے میں واضح دلائل دیے ہیں کہ وہ 100% مجرم تھا. یعنی یہ کہنا کہ یزید نے وہاں مکر و فریب کیا اور پھر اس مکر و فریب کے شواہد کی بنیاد پر کچھ ایسے کمنٹ کرنا کہ یزید کا واضح آرڈر نہیں ملتا، یا اس طرح کے جملے کہنا کہ یزید نے نہیں کہا تھا، یزید نے اتنا کہا تھا جو ان کو اریسٹ کر کے لے آئیں، یہ شاید بعد میں اس کے جو حواری ہیں یا حمایتی ہیں انہوں نے اپنی طرف سے، یا عبید اللہ بن زیاد نے از خود بڑھ کے اتنا بڑا واقعہ کر دیا. اس کو خلافت و ملوکیت میں مولانا مودودی نے پوری تفصیلی بحث کی ہے. اس بحث میں اس نے ثابت کیا جناب یزید کا ظلم، یزید کا آرڈر، یزید کی صفاقی، یزید کا وہ جو باڈی لینگویج تھا وہ سارا اسی حق میں تھا کہ یہ واقعہ نعوذ باللہ اسی درد مندی کے ساتھ، اسی ظلم کے ساتھ روا رکھا جائے، چونکہ اس کی انانیت اور عصبیت کی اس میں تشفی تھی. اس واقعے کو اس نے باقاعدہ کروایا. لیکن چونکہ یہ قافلہ اتنا کافی عرصے سے سفر کرتا ہوا، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ 1000 میل کا سفر، تقریباً 1000 کلومیٹر کا سفر، اور اس کو بھی جس تکلیف دہ مراحل سے اور غیر معروف جگہوں سے لے جا کر، تو اس کو اطلاع مل چکی تھی کہ سب تک یہ بات پہنچ گئی ہے. تو لہٰذا اب میرے لیے یہ چال بازی کرنا ضروری ہے. اس لیے چال بازی کے طور پر جب یہ قافلہ یزید کے ظلمت قدے میں آیا تو اس نے سب سے پہلے یہ مکر کیا جی یہ واقعہ کیسے ہو گیا، ان کے سر کس نے. اور آج دیکھیں یزید کے جو اسکول آف تھاٹ کے بہت سے فالوورز آج بھی جو اب تو باقاعدہ سوشل میڈیا پہ دندناتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں یزید تو مطلب معاذ اللہ مطلب اس کو معصوم ثابت کر رہے ہوتے ہیں اس معاملے. بالکل ٹھیک. زجر بن قیس سے وہ مکالمہ کرتا رہا خام خواہ کا، پھر مدر بن سالبہ سے مکالمہ کیا، پھر شمر جوشن بھی وہاں تھا. ان سے وہ تاثر لیتا رہا کہ میں نے اتنا بڑا آرڈر تو نہیں کیا تھا، میرا تو آرڈر اتنا تھا کہ ان کو کسی نہ کسی طرح قید کر کے لایا جائے. لیکن ان کی طرف سے جواب کی شکل میں یا خاموش انتظار کی شکل میں بھی نظر آ رہا تھا کہ جناب آرڈر آپ کا تھا، منشا آپ کی تھی، آپ یہ چاہ رہے تھے، تو آپ کی چاہت کے مطابق عبید اللہ بن زیاد اور آپ کے حوالے نے یہ واقعہ کر دیا ہے. ٹھیک. تو لہٰذا یزید کا وہ مکر و فریب بھی اپنوں نے بھی واضح کر دیا. پھر حضرت زینب نے جو گفتگو فرمائی اور جس پر وہ خاموشی سے سنتا رہا وہ بھی واضح کرتا ہے کہ نہیں یزید قصوروار تھا، اور اس کو اندازہ تھا کہ یہ جو گرج اور چمک ہے اور جس انداز سے مجھے تنبیہ اور جھنجھوڑا جا رہا ہے وہ بھی ثابت کر رہا تھا کہ نہیں یزید. اور اس واقعے کے بعد جو اس کے ریئیکشنز تھے وہ خود بتلا رہے ہیں کہ جی وہ خود اس معاملے کے اندر شامل تھا. وہ بالکل ٹھیک. اور اس میں ایک خاص بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ کیا یزید نے کربلا کے جتنے مجرم تھے ان کو کیا سزا دی یا مراعات دی؟ بس اگر تاریخ سے اسی ایک بات کا تجزیہ کر لیا جائے تو بات 2 + 2. ہاں واقعہ ہررا پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات سمجھے. بالکل ٹھیک ہے، فرمائیے. بعد میں مراعات دی، بہت اچھا کہا. تو آپ نے دیکھا پھر حضرت امام حسین کا جب سر اقدس لایا گیا تو اس سر اقدس کے ساتھ جو اس نے کہا چھڑی والا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اس کے خوب سے باطن کی انتہا، میں یہ تو نفرت اہل بیت کی انتہا، اور اس کی کمینگی کی انتہا، بالکل ٹھیک، اور کفر کے مزاج کی انتہا وہاں نظر آ رہی تھی کہ وہ اتنی وہ
طریقے سے ایک تو گستاخی کر رہا تھا اور اس پر کمنٹ کر رہا تھا، یہ اور اس بھی پر یہ سخت جملے بول رہا تھا کہ دیکھ لیا حسین آپ نے نعوذ باللہ اپنا حشر اور میری حکومت کے خلاف یہ سٹینڈ لینا، تو یہی انجام ہوتا ہے نعوذ باللہ باغیوں کا۔ اس طرح کہ جب اس نے صورتحال کی تو حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے یزید کو لکار کر اور آنکھوں کے اندر بڑے شعلے نمایاں کر کے کہا کہ اگر تجھے تھوڑا سا بھی احساس ہوتا ان لبوں پر، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بوسے دیتے دیکھا ہے، اور یہ جملے بھی میں نے آپ کی زبان سے سنے ہیں کہ یہ دونوں میرے جو شہزادے ہیں یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اچھا، اس پر اس صحابی رسول نے ختم نہیں کیا، بلکہ آگے جملہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قتل کرے گا جس نے امام حسین کو قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے گا اور اس کو انتہائی ذلت کا عذاب دے گا۔ اللہ۔ تو یہ تبصرے بھی آپ نے کیا صحابی رسول نے، چونکہ ان کو بھی لگ رہا تھا کہ یہ سارا منصوبہ یزید نے کیا ہے، ٹھیک، یہ جو فیل کر رہا ہے جس انداز سے اور حقارت کر رہا ہے اس کا وہ ذمہ دار ہے۔ بعد میں حواریوں نے اس صحابی رسول کو دھکیل کر اس ظلمت قدے سے الگ کر دیا۔ آپ دیکھیے جو بات ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، واللہ باللہ تاللہ میں اس وقت بات سن رہا ہوں نا تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے کلیجے کے اوپر آریاں چلانا شروع کر دیا سن کر صرف، بالکل، کہ میرے آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے سر اقدس کے ساتھ یہ ہوا۔ مطلب وہ اس وقت جو ظاہر ہے حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر جو مطلب صحابی جا اپنا ابن زیاد کے یہاں، مطلب کیا کیفیت ان کی ہوتی ہوگی۔ اب ایمان کی ذرا سی بھی رمق ہو تو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب ایمان کی رمق ہو نہ، اب ایک دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں۔ وہ لوگ تھے نا جو کلمہ گو تھے، جنہوں نے یہ سارا کام کیا سامنے۔ سفیر قیصر روم بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا اور ایک مطلب یہودی بھی وہاں پر موجود تھا، اس کا ایک بڑا حیرت انگیز مکالمہ ہے یزید کے ساتھ۔ اس نے تو مطلب سمجھ لیجئے کہ دوسرے لفظوں میں تھپڑ مارے ہیں مطلب، لیکن اس کو پھر بھی جو ہے وہ شرم نہیں آئی۔ وہ کیا مکالمہ تھا ذرا یہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جنید بھائی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی شخص کے اعمال اس وقت تک اسے فائدہ نہیں دے سکتے جب تک وہ میرا حق نہ پہچانے، اور اس کی پھر آگے وضاحت فرمائی کہ وہ حق کیا ہے، کہ وہ میری بھی تعظیم کرے اور میری اہل بیت کی بھی تعظیم کرے اور میری اہل بیت کے ساتھ محبت سے پیش آئے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو کلمہ گو تھے یزید اور یزیدی، انہوں نے تو اہل بیت کا حق نہیں پہچانا، لیکن جو وہاں اس ظلمت قدے میں اغیار موجود تھے انہوں نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ یہ کون ہستیاں ہیں جن کے ساتھ تم یہ عمل کر رہے ہو اور یہ گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہو۔ جس وقت یزید کے ظلمت قدے میں نواس رسول جگر گوشہ بطول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور موجود تھا، اور اس کے ساتھ یزید کی اس حرکات کو قیصر روم کے سفیر نے دیکھا تو اس نے اس پر آر دلائی اور اس نے کہا کہ تم اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ یہ کر رہے ہو کہ جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس سواری پر بیٹھتے تھے اس سواری کے کھور کے نشان ایک جزیرے کے گرجے میں موجود ہے۔ ہم سال بعد اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ہدیے اور نذرانے وہاں رکھتے ہیں، اور ہم اس کی اس طرح تعظیم کرتے ہیں جس طرح تم بیت اللہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ، اس نے کیا کمپیریزن دیا اپنی عقیدت کا۔ یہ جو لفظ ہیں ذرا ان پر آپ توجہ کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کے کھور کے نشان ان کی یہ تعظیم ہے، اور جو جگر کے ٹکڑے ہیں ان کے ساتھ تم کیا کر رہے ہیں؟ مطلب سواری کا کھور نہیں ہے، کھور کے نشان ہے، کھور کے نشان ہے، اللہ، اور ادھر جگر کے ٹکڑے ہیں وجود کا حصہ ہیں، اور جن کی رگوں میں خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے ساتھ تم کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، اسی ظلمت قدے کے اندر ایک یہودی موجود تھا، اس نے کہا کہ تم اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ یہ کر رہے ہو کہ جب کہ میں وہ ہوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 70ویں پشت کے اندر میں ان کی اولاد ہوں، لیکن یہود آج بھی میری تعظیم کرتے ہیں کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد سے ہے اور 70ویں پشت کے اندر میں ان کی اولاد ہوں، لیکن اس نسبت سے میری تعظیم کی جاتی ہے۔ اب یہ جو دو واقعات ہیں میں ذرا ناظرین کے لیے ان کو تھوڑا آسان کرتا ہوں، ان کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، مطلب یہ ہے
کہ وہ ایک صحابیہ، بے شمار مثالیں، ایک صحابیہ نبی علیہ السلام کو چادر کا تحفہ پیش کرتی ہے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور یہ مجھے عطا فرما دیں. نبی علیہ السلام نے وہ چادر انہیں دی. بعد صحابہ نے کہا آپ جانتے ہیں حضور لا کا لفظ نہیں بولتے تو آپ ٹھہر جاتے. انہوں نے کہا میں نے گرمی سردی سے بچنے کے لیے نہیں مانگی، اس لیے مانگی ہے کہ یہ چادر نبی علیہ السلام کے وجود اقدس سے مس ہوئی ہے اور اس کو جہنم کی آنچ بھی نہیں آ سکتی جو سرکار کے وجود سے لگ جائے. قابل توجہ بات یہ ہے کپڑے کا جو ٹکڑا نبی علیہ السلام کے وجود سے لگ جائے اس کی برکت یہ ہے. تو جو جگر کے ٹکڑے ہوں اور جن کی رگوں میں نبی علیہ السلام کا خون ہو اور جو وجود کا حصہ ہو. پھر اس سے آگے بڑھ کر شفا شریف میں جو علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ زمین کا وہ حصہ جس پر نبی علیہ السلام کا وجود مس ہو رہا ہے، زمین کا وہ حصہ جو گنبد خضرا کے نیچے ہے، وہ عرش سے افضل ہے، بیت اللہ سے افضل ہے، جنت سے افضل ہے. تو اگر وجود کی بات نہیں ہو رہی، نبی علیہ السلام کے وجود سے زمین کا جو ٹکڑا لگ جائے اس کی فضیلتوں کا عالم یہ ہے، تو خود جو وجود کا حصہ ہوں، جو جگر کے ٹکڑے ہوں، جن کی رگوں میں خون رسول ہو، ان کی فضیلتوں کا عالم کیا ہوگا. اس بات کو ہم یوں بھی سمجھتے ہیں مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے موقع پر نبی علیہ السلام کا وہ خون مبارک پی گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں جنتی دیکھنا ہو وہ مالک بن سنان کو دیکھے، ان کے خون میں میرا خون شامل. اللہ قطع کلام کی معذرت، ایک طرف خون مطلب یوں کہیے کہ نور پینے والے اور دوسری طرف نور بہانے والے. جی ایسا ہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو جو جنتی ہے دنیا کے اندر تو وہ مالک بن سنان کو دیکھے جن کے خون میں میرا خون شامل ہے. خون میں خون شامل ہو تو وہ جنتی ہیں اور ان کی فضیلت ہے. تو جن کی تخلیق سے لے کر آج تک ان کی رگوں میں خون مصطفیٰ ہے اور جو وجود رسول کا حصہ ہیں، جو جگر کا ٹکڑا ہے، جو کبھی نبی علیہ السلام کی زلفوں کے ساتھ، کبھی سرکار کی ریش مبارک میں، کبھی زبان نبوت کو چوستے ہیں، کبھی ان کے لبوں پر سرکار کے لب ہوتے ہیں، کبھی ان کے لیے سجدے طویل کیے جاتے ہیں، کبھی ممبر چھوڑ کر ان کو ساتھ بٹھایا جاتا ہے اور کبھی دعائیں مانگی جاتی ہیں، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت فرما، جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے بھی محبت فرما. تو اہل بیت کا حق کیا تھا یہ کوئی حضرت صدیق اکبر سے پوچھے جو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی کرنا اتنا پسند نہیں کرتا جتنا سرکار کے رشتہ داروں سے محبت کرنا مجھے پسند ہے. یہ کوئی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے جنہوں نے اپنے سگے بیٹے سے کہا تھا اذهب فاتنی ام کا امہما ابن کا ابیہما، تو نے اگر حسنین کی برابری کرنی ہے تو ان کے باپ جیسا باپ لے کر آ، ان کی ماں جیسی ماں لا، نانی جیسا نانا لا، نانی جیسی نانی لا. اور اگر اہل بیت کا حق سمجھنا ہو تو حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کوئی پوچھے کہ جب خانواد اہل بیت کا کوئی بچہ آپ کے پاس تشریف لایا تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اس سے کہا کہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ مجھے حکم فرماتے میں آ جاتا. دربار اہل بیت کا تقدس جانتے ہیں نا، میں آپ کی ضرورت کو پورا کرتا. اور اس کے بعد جو لفظ آپ نے فرمایا قیامت کے دن مجھے بھولنا نہیں ہے، مجھے یاد رکھنا، میری شفاعت کرنی ہے. لوگوں نے کہا یہ تو بچے ہیں اور ان کی نسل سے ہے. فرمایا خدا کی قسم خانوادہ بنو ہاشم کا بچہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا. ان کی رگوں میں جو خون ہے. اور اگر اہل بیت کا حق سمجھنا ہو صدیاں بعد آج آ کر بریلی کے تاجدار امام احمد رضا سے پوچھے جس کی پالکی ایک مزدور نے اٹھائی تھی اور آواز دے کر کہا تھا کہ پالکی نیچے رکھو، مجھے خون رسول کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے حیا آ رہی ہے کہ اولاد رسول اللہ کی ہو اور اس کے کندھوں پر احمد رضا سوار ہو کر جائے. تو یہ اہل بیت کا حق جنہوں نے پہچانا اس کو دیکھنا چاہیے. اور اہل بیت کا حق پہچاننا ہو تو امام شافعی سے کوئی پوچھے کہ جنہوں نے کہا اے اہل بیت کیا تمہاری محبت کے لیے اور عظمت کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک تم پر درود نہ پڑا جائے. یہ اسی بات کا تسلسل ہے جو امام زین العابدین نے کہی تھی کہ جن کو تم نے خون میں نہلایا اذانوں میں نام ان کا گونجے گا، درود میں نام ان کا گونجے گا، نماز کے تشہد میں نام ان کا گونجے گا، کلمے میں قیامت تک نام ان کا گونجے گا. یہ کوئی امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھے کہ اہل بیت کا احترام کس طرح کیا جاتا ہے، جنہوں نے کہا لولا سنتان لہلک النعمان، اگر ائمہ اہل بیت میں سے امام جعفر صادق کے 2 سال صحبت مجھے میسر نہ آتی میں تو ہلاک ہو جاتا. سبحان اللہ جی، سلامت رہیے آپ لوگ. سبحان اللہ، کیا خوبصورت گفتگو ناظرین ہو رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ سارے عشق کے معاملات ہیں. جتنی ہستیوں کے نام لیے نا، طویل ایک فہرست ہے، طویل فہرست کی زبان جو ہے وہ تھک جائے گی لیکن فہرست ختم نہیں ہوگی. کیونکہ ہر ہستی جو یہ جانتی تھی کہ یہ دربار مصطفیٰ کی بات ہے، دربار اہل بیت اطہار کی بات ہے، دربار امام علی مقام کی بات ہے.
تو جو دربار مصطفیٰ میں رہنا چاہتے ہیں وہ ظاہر ہے اسی عقیدت سے بات کریں گے، لیکن جو لوگ اس دور کے اندر یزید کو ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ اس کے ظلمت قدے سے اپنے آپ کو اٹیچ رکھے۔ اور میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں انتہائی ہاتھ جوڑ کے ادب کے ساتھ، اہل علم سامنے موجود ہیں، مجھے سن رہے ہیں، کیونکہ ظاہر محرم آتا ہے، جیسے ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ خطبہ اپنی گفتگو کرتے ہیں اور لوگ اپنی گفتگو کرتے ہیں، مجالس ہوتی ہیں، محافل ہوتی ہیں، میری دس بستہ گزارش ہے خدا کا واسطہ یہ لفظ دربار ہٹائیے یزید کے آگے سے، دربار نہیں ہے اس کا، خدا کا واسطہ دربار بڑوں کا ہوتا ہے، داتا صاحب کا دربار ہے، خواجہ صاحب کا دربار ہے، غوث پاک کا دربار ہے، امام علی مقام کا دربار ہے، پنجتن پاک کا دربار ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار ہے۔ تو کسی لفظ دربار کی جس میں ذرا سی بھی اچھائی کی نسبت ہے، ہم کیسے یزید کے ساتھ اس کی نسبت کر سکتے ہیں؟ وہ ظلمت قدا تھا، وہ ظلمت قدا ہے، وہی ظلمت قدا رہے گا۔ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کے آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ لوٹ کے آپ کو بتلاتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کا مکالمہ، اس پہ گفتگو ہوگی۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پہلی سفر ہے ناظرین، اور آج اسیران کربلا کی تشریف آوری ہو رہی ہے وقت کے فرعون، وقت کے یزید کے ظلمت قدے میں، اور جو ظاہر گفتگو ہو رہی ہے اس کے بعد تو الفاظ جو ہیں بالکل ساتھ نہیں دے رہے، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کا مکالمہ جو ہے وہ آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے، اور پھر خواتین بھی ساتھ رہیں، کیونکہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے جس ولولے سے لہجہ حیدری میں گفتگو کی ہے صاحب، وہ تو ایک تاریخ کا جو ہے وہ سمجھ لیجیے بڑا ہی روشن باب ہے۔ پہلے ذرا امام زین العابدین علیہ السلام کا جو یزید سے مکالمہ ہے، اور جامع مسجد دمشق میں خاص طور پہ جو آپ نے خطاب فرمایا اور جو یزید کو ایکسپوز کر کے رکھ دی، بتائیے ذرا۔ یقیناً ایسا ہی ہے جنید بھائی، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اور جو مکالمہ بھی ہوا وہ تاریخ کے اندر اپنی مثال آپ ہے، اور یقیناً پورے ماحول کو اس نے بدل کے رکھ دیا۔ میں اگر اس کے پس منظر میں جانا چاہوں تو چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے اندر پہلے گورنر رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک سے، اور بعد ازاں پھر یہ جو واقعات اسلام کی تاریخ میں ہوئے، جنگ صفین اور یہ معاملات، اس کا اثر یہ ہوا وہاں اہل شام کے اوپر کہ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے فضائل سے لوگ اس قدر آگاہ نہیں تھے یا آگاہ ہونا نہیں چاہتے تھے، چونکہ یہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے، تو ایسا تاثر قائم ہو گیا تھا کہ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے فضائل کو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ دل و جان سے اس طرح ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اب ہوا یہ کہ جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کھڑے ہوئے وہاں پر، تو آپ کے سامنے اہل شام تھے، تو آپ نے سب سے پہلے یہی کیا کہ ان فضائل کو آپ نے اجاگر فرمایا کہ ہم ہیں کون، ہمارا رشتہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ۔ اور یہ اس موقع پر آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اگر اس کے پورے خطبے کو میں انالائز کروں تو 5 اس کے کانٹینٹ بنتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا تعارف پیش فرمایا، اس میں کچھ کلمات ارشاد فرمائے، پھر آپ نے ان 7 فضیلتوں کا ذکر فرمایا کہ جو آپ نے وہاں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اہل بیت اطہار کو ان 7 چیزوں کے اندر تم پر اور جمیع مخلوق کے اوپر فضیلت عطا فرمائی، اس کا ذکر فرمایا۔ پھر آپ نے حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے ان فضائل کا تذکرہ فرمایا، ان فضائل میں آقا علیہ السلام کے فرامین بھی بیان فرمائے، قرآن مجید کی آیات کا بھی حوالہ دیا، اور صرف فضائل نہیں بیان کیے بلکہ جو حضرت مولا کائنات کی خدمات تھیں، جو قربانیاں تھیں، اس سارے کا آپ نے خلاصہ بیان فرمایا۔ پھر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، پھر ان کے فضائل بیان فرمائے، اور پھر آخر میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی مظلومیت کو وہاں پر بیان فرمایا، اور جو کچھ کربلا میں جس انداز میں ہو چکا تھا وہ آپ نے بیان فرمایا۔ یہ 5 وہ بنیادی حصے بنتے ہیں آپ کے خطبہ مبارک کے کہ جس کے اوپر آپ نے فوکس کیا، اور پھر آپ سوچئے کہ جب بیان کرنے والے امام زین العابدین پھر فصاحت اور بلاغت کی ایک روانی ہو، پھر اس میں ایک تقدس ہے، ایک
انوار و تجلیات کا ظہور ہو رہا ہے، اور پھر جس غم کی کیفیت میں ڈوب کر اصل بات یہ ان کلمات کو ادا کر رہے تھے تو وہ تاثیر ان کی زبان مبارک سے منتقل ہو رہی تھی لوگوں کے دلوں کے اوپر، اور وہ اثر کر رہی تھی۔ اور آپ نے بات شروع یہاں سے فرمایا کہ میں پسر زمزم ہوں، فرمایا میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں۔ گویا آپ نے اپنے آپ کو ان مقدس مقامات کی طرف آپ نے اپنا تعارف پیش فرمایا کہ وہ مقدس مقامات ہم سے جڑے ہوئے ہیں اور ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو زمزم ہے، زمزم اور صفا اور مروہ کا آپ نے ذکر کیوں فرمایا؟ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ زمزم تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک ایڑیاں رگڑنے سے پیدا ہوا ہے، تو اگر فرزند ابراہیم کے قدموں کی یہ شان ہے تو پھر فرزندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت وہ بھی مسلم ہے۔ اسی طرح جب آپ صفا و مروہ کی طرف اپنا تعارف اور ذکر فرما رہے ہیں تو صفا اور مروہ کی ساری فضیلت کیا ہے؟ وہ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے قدموں کی برکت ہے۔ اور یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جو خاندان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں فرزند فاطمہ ہوں، میں اس ہستی کا فرزند ہوں جن کو میدان کربلا کے اندر بے دردی سے ذبح کیا گیا ہے۔ اور پھر جو ایک بات آپ ارشاد فرماتے ہیں اپنے خطبہ میں، اپنے تعارف میں، فرمایا ہم وہ ہیں کہ جن کے دوست اور جن کے وفادار قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے، اور جن کے دشمن ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اس طرح آپ نے اپنا خطبہ ارشاد فرمایا، حتیٰ کہ لوگوں پر وہ اثر ظاہر ہوا اور ایسا رد عمل ہوا کہ یزید کو آپ نے بے نقاب کر کے رکھا۔ اچھا، اب اس میں ایک تو خطبہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، اور ایک خطبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا، اور وہ خطبہ بھی صاحب تاریخ کا ایک شاہکار خطبہ ہے، اس پہ ذرا گفتگو کیجئے کہ آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے وہ عورتوں کے لیے سمجھ لیجئے کہ ایک راستہ ہے کہ اس انداز سے کھڑے ہونا چاہیے ظلم کے خلاف، بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا یزید کے ظلمت کا دے میں جو خطبہ تھا، اس کے اندر جہاں آپ کی بہت وجاہت، آپ کی صابرانہ کیفیت اور آپ کا بہت زوردار طریقے سے حق و باطل کے امتیاز کی جگہ کا تعین، پھر آپ نے اس درد بھرے ماحول کے پس منظر کا یزید کو باقاعدہ ذمہ دار قرار دے کے اس کو باقاعدہ جو آپ نے خطبہ دیا، جہاں اس کو بے نقاب کر رہا تھا، وہاں آپ نے پورا فلسفہ بیان کیا۔ آپ نے یزید کے سامنے جو ابتدائی گفتگو کی درود و سلام کے بعد، یہ کہا کہ اللہ کی آیات کے ساتھ استہزاء کرنا، اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کرنا، یہ بنیادی طور پر بہت کمینہ ترین لوگوں کا کام ہوتا ہے، یہ عادی مجرموں کا کام ہوتا ہے۔ یعنی اشارہ یہ تھا کہ اب تیری جو حالت مجھے نظر آ رہی ہے، تو جس انداز سے اب یہ سٹیج لگا کر بیٹھا ہے، تیری باڈی لینگویج میں کتنا کمینہ پن ظاہر ہو رہا ہے کہ تو نے اللہ تعالیٰ کے ان محبوب ترین شخصیات کے ساتھ جو ظلم و بربریت کو روا رکھے، ایک تو اس کو اس پر جھنجھوڑا۔ اس کے بعد کہا کہ شاید تیرا یہ گمان ہوگا تیرے پاس اسباب ہیں، تیرے پاس اقتدار ہے، تو کرسی پر بیٹھا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ سزا دینے کے لیے، عذاب دینے کے لیے بھی بعض اوقات مہلت دیتا ہے۔ تو ابھی تک اندھا بن کے بیٹھا ہے، تجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ان کو تو اپنا دشمن سمجھتا ہے تو کچل بیٹھا ہے، لیکن یہ مہلت تجھے مہنگی پڑے گی۔ تو اندھیرے میں بیٹھا ہے، تو اندھا ہو کے بیٹھا ہے، تجھے سمجھ نہیں آ رہی، تجھے ابھی ایک خوشی کا نشہ بھی چڑھا ہوا ہے۔ پھر جیسے آپ نے کہا باقاعدہ وہاں ظلمت کا دا سجایا بھی گیا تھا، وہاں ماحول جشن کا تھا، حضرت زینب اس کو بھی دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد کہا کہ مجھے یہ بتا کہ جب کل قیامت والے دن تجھے اور تیرے حواریوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا جائے گا اور قیامت والے دن جمع کیا جائے گا، تو تیرا کیا خیال ہے کہ تیری گنجائش کہاں بنے گی؟ تو نے وہ ظلم کر دیا ہے کہ اب تیرے لیے یہ بچاؤ کے سارے راستے بند ہو گئے۔ بالکل ٹھیک۔ پھر یہ دیکھ کہ نبی کی عزت کی خاطر، نبی کی حرمت کی خاطر اللہ تعالیٰ کی ہاں کتنی غیرت ہے، اللہ تعالیٰ کتنا انتقام لیتا ہے اپنے نبی کے دشمنوں کا، بالکل ٹھیک، جو اپنے نبی کے بارے میں عام جملہ نہیں کہنے دیتا،
آواز بلند نہیں کرنے دیتا، بالکل ٹھیک ہے، وہ تیرے ساتھ کیا حشر ہوگا؟ بالکل اور ٹھیک، یہ بھی علم ہے کہ وہاں تجھے سزا دینے کے لیے بالکل ٹھیک، جبرائیل کھڑے ہوں گے، بالکل ٹھیک، وہاں فرشتے صف باندھ کے کھڑے ہوں گے کہ ہمیں جو آرڈر ملتا ہے وہ ہم سارا کر گزریے۔ سر اس میں ڈاکٹر صاحب قطع کلام کی معذرت، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 کو ایڈ کر لیجئے کہ اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا، ظالموں کے کام سے انہیں ڈھیل دے رہا ہے مگر ایسے دن کے لیے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ بالکل ٹھیک، یہ ہے بات۔ آپ بہت زیادہ قرآن کی آیتیں بھی پڑھتی رہیں، اس کے بعد آپ نے اس کو شرم دلاتے ہوئے کہا کہ میری جیسی پاکیزہ عورت کا تجھ سے کلام کرنا یہ مجھے زیب نہیں دے رہا، توبہ، لیکن اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے، ورنہ میں تجھے اس لائق نہیں سمجھتی کہ میں تیرے سامنے آواز اونچی کروں، تو غیر محرم ہے، تیرے ساتھ بات نہیں ہو سکتی، لیکن یہ حالات کی مجبوری ہے کہ مجھے تجھے جھنجھوڑنا پڑ رہا ہے اور تیرے اس کمینے پن کو ظاہر کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے جس بات پر زور دیا، آپ نے کہا یہ نہ سمجھنا کہ یہ سارے شہداء ہو گئے، یہ دنیا سے چلے گئے، ہمارا ذکر جمیل، ہمارا ذکر خیر یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ بے شک، جہاں بھی اللہ کا نام آئے گا، ہمارے نانا کا نام آئے گا، جہاں ہمارے نانا کا نام آئے گا ہم سب کا نام آئے گا۔ بالکل۔ پھر آپ نے آخری جملہ جو ارشاد فرمایا، ہمارے اولین سعادت اور مغفرت کے ساتھ اونچا مقام لے گئے، ہمارے آخرین یہ شہادت اور رحمت کے ساتھ اونچا مقام لے گئے۔ اللہ۔ اب آئیے صاحب، جو اس ساری گفتگو کے بعد جو بات سمجھانی ہے سب کو، اس پورے پروگرام کا یوں کہیے کہ کرکس آف دی مطلب پروگرام جو ہے یا کرکس آف دی ڈسکشن جو ہے وہ ضروری ہے لوگوں تک پہنچانا کہ ہم پر آزمائشیں تو کیا آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں، ہم اس پہ جو ہے بلبلا اٹھتے ہیں، ان پر آزمائشیں بھی اس لیول کی آئیں کہ ہر سطح کی آزمائش جو ہے وہ خود یہ کہے کہ آزمائش کو آزمائش میں ڈال دیا، یہ معاملہ ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ان آزمائشوں میں جو صبر کا اور شکر کا دامن، یعنی صبر بھی ہے اور کمال یہ کہ شکر بھی ہے جو تھامے رکھا دامن، قرآن اس بارے میں جو ہے اس کو انٹرپریٹ، یعنی اگر ہم قرآن کے الفاظ میں اس کو متشکل کریں تو کیسے بنے گا، بتائیے ذرا۔ جنید بھائی، آزمائشیں، امتحانات، ابتلا، مصائب یہ انسانی زندگی کا حصہ ہیں اور اللہ کریم اپنے بندوں کو آزماتا رہتا ہے، لیکن دین کے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں وہ قدم قدم پر ہوتی ہیں۔ دین کے معاملات کے اندر جو مصائب اور ابتلا ہیں وہ قدم قدم پر ہوتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، جانوں کی کمی کے ساتھ، مال کی کمی کے ساتھ، کچھ ڈر سے، بھوک سے، تو اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری کس کے لیے ہے؟ جو صبر کرے گا ان آزمائشوں کے اندر۔ آپ یہ دیکھیے کہ کربلا والوں کی داستان اس حوالے سے بڑی عجیب داستان ہے کہ کسی پر بھوک کی کمی کی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی جان کی کمی کی آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی مال کی کمی کا۔ یہ کربلا والوں کی داستان ایسی داستان ہے جہاں ساری آزمائشیں اکٹھی آئی ہیں۔ وہاں بھوک کی آزمائش بھی ہے، پیاس بھی ہے، غریب الوطنی ہے، پردیس ہے، جانوں کے سامنے قربان ہونا ہے۔ جتنی بڑی آزمائش تھی، جتنا بڑا امتحان تھا، اتنے ہی بڑے صبر کے ساتھ اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور اتنے ہی بڑے صبر کا انعام اللہ کریم نے ان کو عطا فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ جس سے بلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو کسی امتحان کے اندر مبتلا کر دیتا ہے اور اس کے ذریعے اللہ کریم اس کو بلائی عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ مسلمان کو جو تکلیف، رنج، ملال اور امتحان پہنچتا ہے، حتیٰ کہ پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ اس کے اخروی درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ اگر پاؤں میں کانٹا چبھنا بھی اخروی درجات کی بلندی کا سبب ہے تو جنہوں نے اپنے بچے قربان کیے، جنہوں نے بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، پھر اپنی جان کو قربان کیا، پردیس کو برداشت کیا، پھر وہ سارے معاملات جو کربلا کے بعد کربلا ہے اس کے معاملات کو برداشت کیا اور اس پر صبر کیا، ان کو اللہ کی بارگاہ سے کتنا انعام ملا۔ میں یہاں اگر کربلا کو ریلیٹ کروں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے، کہ جب آپ کی شہادت ہوئی تو نبی علیہ السلام نے یہ لفظ ارشاد فرمائے کہ میں اپنے چچا کی تدفین نہ کرتا اگر مجھے حضرت صفیہ کا خیال نہ ہوتا، میں تدفین تاخیر سے کرتا، جلدی نہ کرتا، لیکن مجھے صفیہ کا خیال ہے۔ وہ کیا وجہ تھی؟ فرمایا میں چاہتا تھا کہ پرندے آ کر امیر حمزہ کی لاش کو نوچیں، بوٹیاں نوچیں ان کی، اور یہ اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو رب کریم اس آزمائش کی وجہ سے اور اس زیادہ تکلیف کی وجہ سے ان کے درجوں کو بلند کر دے۔ مطلب یہ تھا کہ تکلیف جتنی بڑی ہوتی ہے اجر اتنا بڑا ہوتا ہے، امتحان جتنا بڑا ہوتا ہے اس پر
کے صبر پر اجر اتنا بڑا ملتا ہے تو کربلا والوں کا کتنا بڑا امتحان تھا کہ سارے امتحانات ساری آزمائشیں وہاں اکٹھی تھی۔ پھر ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کسی کے لیے کوئی مقام لکھتا ہے اور وہ اپنے عمل کے ذریعے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا تو رب اس کو کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اس آزمائش میں صبر کی توفیق بھی اللہ عطا فرماتا ہے، اور جب وہ بندہ اس آزمائش پر صبر کرتا ہے اس کے ذریعے اللہ اس کو وہ مقام عطا کرتا ہے جو اپنے عمل کے ذریعے وہ وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اب میں وہ لفظ البدایہ والنہایہ کے عرض کروں جو امام حسین کا پیغام حسینیوں کے لیے ہے، جو نواس رسول کا، جگر گوشہ بطول کا، دل بند علی المرتضیٰ کا، شہید کربلا کا پیغام جو حسینیوں کو دیا، اور یہ گفتگو ہے حضرت سیدہ زینب کے ساتھ، اور یہ گفتگو اس وقت ہے جو امام ابن کثیر نے لکھا کہ صرف امام تھے جو شہادت کے لیے جا رہے ہیں اور باقی لاشیں ہیں۔ آپ نے فرمایا یا اخیہ، اے میری بہن، اتق اللہ، اللہ سے ڈرتی رہنا، وتعزّ بعزاء اللہ، اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنا، وَعْلَمِي أَنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ يَمُوتُونَ، اس بات کا یقین رکھ لو کہ زمین والے سارے چلے جائیں گے، وَأَهْلَ السَّمَاءِ لَا يَبْقُونَ، آسمان والوں میں بھی کوئی باقی نہیں بچے گا، وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَالِقٌ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ، تمام چیزیں ہلاک ہو جائیں گی، بقا صرف اللہ کی ذات کی ہے۔ ابھی خیر منی، میرے والد مجھ سے بہتر تھے، امی خیر منی، میری والدہ مجھ سے بہتر تھی، اخی خیر منی، میرے بھائی مجھ سے بہتر تھے، ولی ولہم ولکل مسلم برسول اللہ اسوہ، اے میری بہن جب میری سر بریدہ لاش کو دیکھو تو میرے لیے، تمہارے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے یہ درس ہے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت اور پیغام جو صبر کا پیغام ہے اور جو اللہ کی امتحانات کے اندر برداشت کا پیغام ہے، اس سیرت اور اسوہ کو نہ چھوڑنا، یہی پیغام امام حسین کا تھا جو حسینیوں کے نام تھا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، سلامت رہیے آپ تینوں احباب، بہت ہی پرمغز گفتگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کے صدقے سے ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو بس کل بروز محشر اسیران کربلا اور شہداء کربلا کا صدقہ عطا فرما دے۔ کتاب الشفا رحمت الہی کا حصول کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ آدمی کی سعادت مندی اسی میں ہے کہ وہ اپنے دین پر عمل کرے اور اسے محفوظ رکھے اور آخرت کے لیے نیک اعمال کرے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج ضرور پڑھی گا سیران کربلا کی ظلمت قضائے یزید میں تشریف آوری، اور ایکس پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے۔ اپنی روح سے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا اور خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ملک کے معروف ثناء خان جناب محمد شاہزیب جاوید گنجیالوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید نعرہ لگائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیدیوں کا قافلہ جب آ گیا قیدیوں کا قافلہ جب آ گیا دربار میں، قیدیوں کا قافلہ جب آ گیا دربار میں، شامیوں نے جشن تھا برپا کیا دربار میں، حضرت سجاد کو زنجیر میں جکڑا گیا، حضرت سجاد کو زنجیر میں جکڑا گیا، سیدہ زینب پہ گزرا ایک سانحہ دربار میں،
رہا توہین تھا ناموس اہل بیت کی، کر رہا توہین تھا ناموس اہل بیت کی، وہ یزید لعنتی اور بے حیا دربار میں، کیسے ساجد میں لکھوں وہ داستان اہل بیت، کیسے ساجد میں لکھوں وہ داستان اہل بیت، کلمہ پڑھنے والوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے تھا جو کیا دربار میں، قیدیوں کا قافلہ جب آ گیا دربار میں، شامیوں نے جشن تھا برپا کیا دربار میں، دربار